بستر علالت پر تھا، اس کو یہ لگتا تھا کہ میں مر جاؤں گا، میرا انتقال ہو جائے گا۔ اچھا، اسے یہ لگتا تھا کہ اگر انتقال ہو گیا، میں مر گیا، تو میرے بعد میرے بچے کیا کریں گے، میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ ہوتا نا ہمارے یہاں انسان جب طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے، اس کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ اب انتقال ہو جائے گا، اب روح جسم سے نکل جائے گی، تو اسے اپنے بچوں کی یاد آتی ہے۔ اگر بچوں والا ہوتا ہے، ماں باپ کی یاد آتی ہے کہ یار میں تو مر جاؤں گا، میرے ماں باپ کا کیا ہوگا، میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، یہ لوگ کس کے سہارے جئیں گے۔ تو اس طریقے سے اس کو خیال آ رہا تھا، اس کو یہ ذہن میں یہ بات ستا رہی تھی کہ میرے جانے کے بعد میرے بچے کس کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے، کس کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے، کہاں سے وہ کھانا کھائیں گے، کہاں سے وہ کیسے کیا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں اس کے ذہن میں ایک بوال پیدا کر رہی تھیں۔ تو اس کی بیوی نے کہا، اے میرے شوہر، آپ اتنا زیادہ اداس مت ہوں، اتنے زیادہ پریشان نہ ہوں۔ اچھا، بیویاں جب اچھی مل جاتی ہیں تو گھر جنت بن جاتا ہے، اور بیویاں جب بری ملتی ہیں تو گھر کو جہنم بنا دیا کرتی ہیں۔ اس کی جو بیوی تھی بڑی نیک تھی، باحیا تھی۔ تو اس نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ایسا کریں، آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں، دعا کروا لیں۔ ہم نے سنا ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرواتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں زندگی عطا فرما دیتا ہے، تو وہ بہت سارے حادثات سے بھی محفوظ رہتا ہے، بہت سارے حادثوں سے بچ جاتا ہے۔ کیوں نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آپ چلے جائیں۔ اس نے کہا، اے میری شریک حیات، بات تو آپ کی ٹھیک ہے، آپ کہتی ہیں تو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتا ہوں، دعا کرواتا ہوں۔ یہ شخص جو تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جانے کے بعد اس نے کہا، حضور آپ میرے حق میں دعا فرما دیں، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور مجھے کسی چیز کا غم نہیں ہے، بس یہ غم ستا رہا ہے، اس بات کی پریشانی ہے کہ اگر میں مر گیا، میں چلا گیا، تو پھر میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے بچے کس کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے، کہاں سے وہ کھانا کھائیں گے، کیسے کیا کریں گے۔ کیونکہ ابھی تو میں کمانے والا ہوں، میرے گھر پہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور کوئی کمانے والا ہے نہیں، تو حضور آپ میرے حق میں دعا فرما دیں کہ میری مرض ٹھیک ہو جائے اور اللہ تعالیٰ مجھے لمبی عمر عطا فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور کہا کہ تیری کل موت ہونے والی ہے، تیری کل موت ہو جائے گی، اب تو زیادہ بہتر ہے کہ یہاں سے چلا جا، کل تیری روح تیرے جسم سے نکل جائے گی۔ اچھا، جب اس نے یہ سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ کل تو مر جائے گا، کل سورج نکلنے سے پہلے تیرا انتقال ہو جائے گا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، دلوں کے حال بیان فرما دیتے آپ، تو اس کے دیکھ لیا اس کے لیے کہ یہ کل مرنے والا ہے، یہ کل اس دنیا سے چلا جائے گا۔ اچھا، جب اس نے یہ سنا تو اور ہلکا ہو گیا، اور زیادہ اسے تکلیفیں ہو گئی، اس کے جسم سے جو گوشت تھا وہ سوکھنے لگا، اس کا خون سوکھنے لگا۔ اچھا، ایک انسان پر کوئی مصیبت آئی ہوئی ہو اور اسے اس سے زیادہ دگنی مصیبت کا اور پتہ چل جائے کہ وہ بھی اسی پر آ گئی، پھر تو انسان بالکل سوکھ کر کانٹا ہو جاتا ہے نا۔ انسان کے بال یوں ہی سفید نہیں ہوتے ہیں، انسان کے بال سفید کب ہوتے ہیں؟ جب اسے کوئی تکلیف ہوتی ہے، کسی چیز کی پریشانی، چنتا ہوتی ہے، تو جب اس کو یہ پتا چل گیا کہ اب تو میں کل مرنے والا ہوں، تو بالکل اور زیادہ پریشان ہو گیا اور وہاں سے نکل آیا، بس دل میں یہی خیال، یار کل تو جان نکل جائے گی، کل تو مر جائیں گے، کل تو اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہاں سے وہ نکلا اور راستے میں چل رہا تھا، دل میں یہی تھا، یار کل تو چلے جائیں گے اس دنیا کو چھوڑ کر، میرے بچوں کا کیا ہوگا یار۔ اچھا، انسان دنیا کے بارے میں کچھ زیادہ سوچتا ہے، اپنے بارے میں نہیں سوچتا، اپنی آخرت کے بارے میں نہیں سوچتا۔ یہ بھی اچھی بات ہے کہ اپنے لوگوں کے بارے میں سوچے کہ وہ ان کے بچوں کا کیا ہوگا، ان کے گھر والوں کا کیا ہوگا، اچھی بات ہے، آپ سوچ رہے ہیں، لیکن آخرت کے بارے میں آپ نے کیا سوچ رکھا ہے، کیا کر رکھا ہے آخرت کے بارے میں، کہ اب جب یہاں سے مر کے جائیں گے پھر ہمارا حال وہاں کیسا ہوگا، ہمارا حال وہاں کیسا ہوگا، ہمارے ساتھ کیا معاملات پیش آئیں گے، ہم نے کیا دنیا میں کیا ہے، جو ہم نے نیک اعمال کیے ہیں وہی ہمارا ساتھ دیں گے، جو نیک اعمال ہم نے کیے ہیں وہی ہمارے ساتھ جائیں گے اور ہمارا ساتھ دیں گے۔ اچھا، یہ راستے میں چل رہا تھا تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک انسان اسے دکھائی دیا جو کہ نہایت ہی غریب تھا، اور وہ پتوں کے کپڑے پہنے ہوا تھا، یعنی پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپے ہوئے تھا، اپنے جسم کو، اپنے سطر کو چھپائے ہوئے تھا،